تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور تعمیل کرے گا اپنے رب کے حکم کی اور اسے ایسا ہی زیب دیتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین برابر کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اسے بھی اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو بے شک مشقت کرتا بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور اس سے ملاقات کرے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ عزت کے ساتھ اس کے داہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، یعنی اچھا رزلٹ جس کا ہوتا ہے اس کو سٹیج پر بلا کر عزت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں اس کی رزلٹ شیٹ پکڑائی جاتی ہے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا آسان حساب کیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پاس لوٹے گا خوش و خرم، فرحاں و شاداں۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی رزلٹ شیٹ اس کے پیچھے سے پکڑا دی جائے گی۔ اللہ پڑھے، تو یہ کیا ہے؟ ایک انسلٹنگ انداز میں اس کو اس کی رزلٹ شیٹ دی جا رہی ہے، تو وہیں سے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرا کام خراب ہو گیا۔ فسوف یدعو ثبورا، تو وہ ضرور موت کو مانگے گا کہ مجھے موت آ جائے۔ ویصلی سعیرا، اور دہتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یقیناً اس سے پہلے وہ اپنے اہل و عیال میں مگن تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، یقیناً اس نے سمجھ رکھا تھا کہ اسے ہرگز پلٹ کر نہیں جانا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس کے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس نے پلٹ کر جانا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ لپیٹ لیتی ہے، رات اپنے اندر سب کچھ لپیٹ لیتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ والقمری، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ اوج کمال کو پہنچتا ہے، یعنی بدر۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم بھی ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ مرتبہ اعلیٰ پر۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہوا ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ لا یسجدون، سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کر لیجیے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جھٹلاتے ہیں اس کو۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو انہوں نے بھر رکھا ہے اپنے دلوں میں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری دیجئے ان کو ایک دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، اور عام طور پر برج جو ہوتے تھے یہ شہر کی فصیلوں پر، گیٹس کے اوپر جو بھی دروازے ہوتے تھے شہر کے، ان کے اوپر اونچی روشنیاں لگائی جاتی تھی تاکہ رات کو آنے والے قافلوں کو اندازہ ہو جائے کہ شہر کا دروازہ اس طرف ہے۔
اب برجوں والا آسمان، جب ہمیں آسمانی کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے اور کتنی دور ہے تو ہم برجوں کے بارے میں کیا جانیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم کہیں گے صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، آسمان بھی ہے اور برج بھی ہیں۔ والیوم الموعود، اور جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی قسم، وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی قسم اور دیکھی جانے والی چیز کی یا دیکھے جانے والے وٹنس کیے ہوئے ایونٹ کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے ہلاک کر دیے گئے، قتل کیے گئے، النار ذات الوقود، جس میں بھری ہوئی تھی دہکتی ہوئی آگ، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے گرد بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے جو کچھ مومنوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ وما نقموا منہم، اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے مگر الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ ایمان لے آئے تھے، تعریف کیے گئے بالا دست اللہ تعالیٰ پر، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کا سب کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جب عیسائیت کا دور تھا، یعنی 600 سال کا یہ وقفہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو ایک بادشاہ تھا اور اس کا سرکاری جادوگر تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین سا بچہ جو ہے وہ دو کہ جس کو میں اپنا یہ علم منتقل کر دوں اور میں قبر میں یہ علم لے کر نہ چلا جاؤں، میں کوئی اپنا جانشین جو ہے وہ آپ کو دے جاؤں، کیونکہ وہ سرکاری جادوگر تھا۔ بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا، بہت ذہین بچہ تھا، لہذا اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم روز صبح جادوگر کے پاس جایا کرو اور دن بھر اس کے پاس رہ کر اس سے جادو کا علم سیکھا کرو۔ اب اس کے راستے میں ایک عیسائی راہب کی خانقاہ بھی تھی، اور وہ جاتے جاتے اس عیسائی راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا، لیکن دونوں کی جو تعلیمات تھی ایک دوسرے کی اپوزٹ تھی۔ عیسائی راہب اسے اللہ تعالیٰ کے طرف مائل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کائنات کو وہی چلا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جادوگر جو ہے وہ اس کو شرک اور بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا سبق دیتا تھا۔ بچہ بڑا کنفیوز تھا کہ ان میں سے حق کون سا ہے۔ تو ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں کسی جگہ پر، تو آگے گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درندہ وہ راستہ روکے کھڑا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں یہ پتہ لگا لوں کہ راہب سچا ہے یا نہیں۔ تو اس نے ایک چھوٹی سی کینکر اٹھائی، تو اس نے کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس کا رب جو ہے وہ اس کینکر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے یوں پھینکی اور وہ جانور ڈھیر ہو گیا۔ اس کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ ایک نابینا اس کے پاس آیا کہ میں نابینا ہوں تو تم مجھے آنکھیں دلا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں دلا سکتا، تم ایک رب کو پکارو، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری بینائی لوٹا دے۔ اس کی بینائی آ گئی۔ اب یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس بچے کو بلوایا، پہلے اس کو جو نابینا تھا اس کو تو ڈائریکٹ مروا دیا، اس نے قتل کرا دیا۔ اس بچے کو بلایا اور کچھ آدمیوں کو کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر اور چوٹی سے جا کر دھکا دے دو۔ لیکن جب وہ لے کر اس کو اوپر گئے تو ایک زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب آدمی جو اس کو لے کے گئے تھے وہ مر گئے،
اور یہ پھر چل کے آیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس گیا کہ لو جی میں آ گیا ہوں، کر لو میرا کرنا جو۔ پھر اس نے ایک اور ٹیم تیار کی، انہوں نے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر میں لے جا کے دھکا دے دو۔ وہ لے کر گئے اس سمندر میں، اور سمندری طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، وہ سب کے سب مر گئے۔ یہ پھر تیر کے باہر آ کے بادشاہ کے پاس گیا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دیکھو میں آ گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تو بچہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا طریقہ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ کہتے وہ کیا؟ وہ کہتا ساری اپنی رعایا کو جمع کرو اور ان سب کے سامنے تم مجھے تیر یعنی مارو، یہ کہہ کر بربی ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام پر میں یہ تیر چلاتا ہوں، پھر وہ مجھے تیر لگے گا اور پھر میں قتل ہو جاؤں، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے پوری رعایا کو اکٹھا کر لیا اور بربی ھذا الغلام کہہ کر اس نے تیر چلایا، سیدھا بچے کو تیر لگا، بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب جو ساری رعایا تھی ان سب کی زبان پر بے اختیار آ گیا آمنا بربی ھذا الغلام، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے بڑی بڑی خندقیں کھودی اور ان میں ایندھن جلایا اور لوگوں کو چوائس دیا یا ایمان سے پھر جاؤ یا اس آگ میں چھلانگ لگا دو۔ لیکن وہ ایمان جو لائے تھے اللہ تعالیٰ پر، ان سب نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کر سکتے، اگر یہی چوائس ہے ہمارے پاس تو پھر ہم ان میں کود جاتے ہیں۔ ایک خاتون تھی کہ جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا، تو وہ ذرا چھلانگ لگاتے ہوئے تھوڑی سی گھبرائی، تو بچے نے کہا ماں جلدی کر، تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ ان آیات کے پیچھے وہی واقعہ ہے، لیکن وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ دانشور مائنڈڈ جو بھی مفسرین ہیں یا جو بھی دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، ان کو اس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ مبادا اس واقعے کو سن کر کچھ اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، لہذا حالانکہ یہ حدیث کا واقعہ ہے، وہ سارا کا سارا زور اس پر لگا دیں گے کہ ان آیات میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن آپ آیات پڑھیں گے تو اس کا پورا امکان موجود ہے کہ یہی واقعہ ہوگا جو اس کے پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ باقی تاریخ میں بادشاہوں نے ظلم و ستم کی کبھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن بھارت کوئی واقعہ ہے جس کو بڑے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والے کی۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ خندقیں کہ جن میں دیکھتی ہوئی آگ بھری گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ اس خندقوں کے اوپر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جب وہ مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ مومنوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کون ہوں گے؟ یعنی بادشاہ کا شاہی خاندان ہوگا اور بادشاہ کی ساری مشینری ہوگی کہ جو سارا یہ انتظامات کر رہے تھے، وہ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، جو مرضی ہمارا کر لو۔ وما نقموا منہم، اور ان سے انہیں کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس بات کا کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لے آئے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی اللہ کہ جس کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، یہ شہود کا ترجمہ آپ نے دیکھا کہ کبھی میں نے دیکھنے والا کیا، کبھی گواہی دینے والا کیا۔ کیوں؟ شاہدہ یشہد کے معنی ہے موجود ہونا، یہ غائب کا الٹ ہے، جیسے نماز جنازہ میں آتا نا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بخش دے اور جو فوت ہو گئے ہیں انہیں بخش دے، جو یہاں موجود ہیں
انہیں بخش دے اور جو یہاں موجود نہیں ہے انہیں بخش دے۔ لیکن کسی واقعے کا چشمدید گواہ کیونکہ وہی ہوتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو، اصل گواہ چشمدید گواہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس سے پھر شاہدہ یشہد یہ گواہی دینے کے معنوں میں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے آگ میں جلایا مومنوں کو، مومن مردوں والمومنات، مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کی انہوں نے، لہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کی سزا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، یقیناً وہی تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بڑا بخشنے والا، بہت پیار کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، گلوریس تھرون یعنی باعزت عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا اے نبی تم تک نہیں پہنچی لشکروں کی خبر، فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جھٹلانے پر لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یا ان کے پیچھے سے، لفظی ترجمہ ان کے پیچھے سے ہوگا، لیکن مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، وہ کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، اس قرآن مجید کا جھٹلانا بے سود ہے، اس لیے کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ ایک بڑا عظمت والا قرآن مجید ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً ہر متنفس، ہر انسان پر لازماً ایک نگہبان مقرر ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یعنی اصل میں یہ انداز کیا ہے، آکڑ کڑی گل دی انہوں، ذرا غور تو کرے ہے کیا یہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سائنٹیفک انفارمیشن دے کہ منی جو ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے، لیکن جو سیکسول ایکٹ ہے اس میں اگر آپ پیلوک تھرسٹ کو نوٹ کریں تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز جو ہے وہ پسلیوں کے بیچ میں سے پیلوس کی طرف جو ہے وہ تھرسٹ کی جا رہی ہے، اسی کا یہاں پر نقشہ ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اللہ جو بوند سے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کرتا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر لے اور لوٹا لے۔ علی رجعہ، اس کو لوٹانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتیں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی۔ وما لہ من قوت ولا ناصر، اور انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اپنا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو میںہ برساتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے پودوں کے اگنے کے لیے۔ انہ لقول فصل، یقیناً یہ کلام بالکل دو ٹوک ہے، فیصلہ کن ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا،
یقیناً یہ لوگ چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی چال چل رہا ہوں، فَمَّهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو اے نبی ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ذرا سی ڈھیل دے دو، یعنی میں بعد میں ان سے خود نبٹ لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر اپنے رب اعلیٰ کے نام کی، یعنی اونچے مقام والے رب کے نام کی، الذی خلق فسویٰ، جس نے پیدا کیا پھر متناسب بنایا، اس کی نوک پلک سنواری۔ اور یہ تسویہ جو ہے یہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات جہاں ذکر کیا گیا ہے انسان کی تخلیق کا، کہ جب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، گارے سے، اس کے بعد ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر چکوں، اس کی نوک پلک سنوار چکوں۔ سوا کہتے ہیں برابر کو، اور تسویہ فنشنگ، یعنی ایک سٹرکچر ہوتا ہے کسی عمارت کا، اصل تو وہ ہوتا ہے، لیکن جب سٹرکچر بنتا ہے تو اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن جب اسی کو سدھا پدرا کیا جاتا ہے، سدھا پدرا کیا ہوتا ہے، فنشنگ کیا ہوتی ہے کہ جہاں سے بڑا ہوا ہے اس کو چھیل دو اور جہاں کچھ کمی ہے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دو، یہ سدھا پدرا کرنا۔ اب اس کی ایک شکل نکل آتی ہے، اس میں رہنے کو جی چاہتا ہے، اس میں چلنے پھرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو انسان کا 3 سٹیجز ہیں، اس کے بعد ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں روح میں سے پھونک دوں۔ یہ 3 سٹیجز کیا ہے؟ پہلے ہے انسان کے جسم کی تخلیق۔ انسان کا جسم جو ہے یہ حیوانات سے مشابہ ہے، اس میں خون دوڑتا ہے، حیوانات کے جسم میں بھی خون دوڑتا ہے، ان کی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، ان کے بھی چھوٹا ہو بڑا ہو ایک جگر ہے، کوئی گردوں کا نظام ہے، اسی طرح کوئی ہاضمے کا نظام ہے، کھانے پینے کا، پھر اسی جب کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو تھوڑا سا دماغ بھی ہے اور ایک دل بھی ہے۔ تو انسان کا جسم تو ان سے مشابہ ہے، لیکن انسان جسم میں ان کے مشابہ ہونے کے باوجود ان سے انتہائی مختلف ہے۔ اور وہ اختلاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی حیوانات کے مقابلے میں اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے پر ایک کنٹرول دیا ہے۔ یعنی ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، جانوروں کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، جانوروں کو بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، انہیں بھی غصہ آتا ہے، اور ان کے اندر بھی جنسی جذبہ ہے، ہمارے اندر بھی جنسی جذبہ ہے۔ اب جب جانور کو بھوک لگتی ہے تو اسے جہاں سے ملے وہ کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سوچتا نہیں کہ مجھے کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا لذیذ ہو، اس میں چاہت ہو، اور کھانا اس کی دسترس میں ہو تو کھاوے ہی کھاوے۔ جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھینس پالی ہے انہیں اس کا خوب تجربہ ہوگا کہ جب توڑی کے اوپر گتاوے کی بالٹی لا کر انڈیلی جاتی ہے تو وہ اس کا بڑا پسندیدہ سالن ہے، اور وہ اسے روکھا کھانا چاہتا ہے جانور، بھینس، لیکن اس کا جو مالک ہے وہ یا چھڑی پاس رکھتا ہے یا تھپڑ ساتھ لگاتا رہتا ہے، اس کو منہ کرتے رہتا ہے پرے، تب وہ رک سکتی ہے۔ لیکن سال ہا سال کا تجربہ بھی اسے یہ نہیں سکھا سکتا کہ یہ اس کے کھانے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب جانور کو پیاس لگ جائے اور اس کا منہ پانی تک پہنچ جائے تو اس کے اندر کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے، اور جب اس کو غصہ آ جائے اور اس کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ میں بدلہ لے سکتی ہوں یا لے سکتا ہوں تو بدلہ لے لے۔ اور اسی طرح جب اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ابھر آئے اور اس کا میٹ بھی اس کی دسترس میں ہو، اس کا اپوزٹ سیکس بھی، تو جانور کے پاس کوئی انٹرنل میکینزم نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ ہاں آپ اسے رسی سے باندھ دیں یا آپ جو ہیں اس کے اندر رکاوٹ کھڑی کریں کہ ان دونوں کا ملاپ نہ ہو سکے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنلی اس کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد، یعنی مصنف ابن عبدالرزاق کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک یوں چھوڑ دیا، اور شیطان اس کے اندر گھومتا پھرتا رہا۔ اب 40 دن کے چھوڑنا جو تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان اس کو سدھا پدرا کیا۔ وہ سدھا پدرا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بھوک لگے اپنے فیصلے سے کھاتا ہے۔ یہ ہم ہر روز تجربہ کر رہے ہیں آج کل رمضان کے مہینے میں۔ کیا بھوک نہیں لگتی ہمیں؟ پیاس نہیں لگتی ہمیں؟ کیا ہمارے اندر، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے
کہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور پھر اوپر سے رمضان آ جائے، بہت بڑا امتحان ہے، تو کیا اس کا جی نہیں چاہتا؟ جی بھی چاہتا ہے، اپرچونٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے میں روکے ان کو، اور یہی اس کا تصفیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ سافٹ ویئر انسٹال کیا انسان کے اندر، اسی کا یہاں پر بھی ذکر ہے اور کئی مقامات پر ذکر ہے۔ الذی خلق فسویٰ، جس نے بنایا اور پھر اس کو برابر کیا۔ اچھا، جب انسان انڈیپینڈنٹ ہو گیا، جب تک وہ اپنے جذبات کا غلام تھا جانور، تو اسے روح نہیں دی گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر ایک کنٹرول دیا، یعنی ہر دو، جسے اقبال نے کہا ہے کہ خاکی النوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی استا دل بے نیاز، کہ انسان کا دل جو ہے وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اور پھر جیسے آج ہمارا سبق شروع ہوا تھا نا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے اس کو پیدا کیا ایک ملے جلے نطفے سے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کو دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے کہ صحیح راستہ تو یہ ہے، لیکن اختیار دیا کہ بے شک تم ادھر چلے جاؤ، اما شاکرا و اما کفورا، ناؤ اٹس اپ ٹو ہم کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے تسویہ۔ اس پر پھر ایڈیشن ہے، یعنی ان آیات میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک آدمی کو بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو سنوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، پھر اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی، اندازہ مقرر کیا اور اس کو راستہ دکھایا۔ اب یہ راستہ جو ہے، یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یعنی انسان کو اندر سے کوئی روشنی ملتی ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ حالانکہ اس جسمانی وجود کے اندر، جیسے حیوانات کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جسمانی وجود انسان کا بھی اسی طرح ہے، لیکن اس حیوانی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دل انسٹال کیا ہے، دل تو حیوانوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اسی مادی دل کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال کیا ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اور یعنی باہر سے حیوانی جسم جو ہے وہ حیوانیت کی طرف کھینچتا ہے انسان کو، اور اندر سے روح جو ہے اس کو راستہ بتاتی ہے کہ نہ یہ نہ کریں، ادھر نہ جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں سورۃ قیامہ میں اس کو کہا گیا تھا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اور ہم میں سے ہر شخص اس کا تجربہ رکھتا ہے کہ انسان کو اندر سے کوئی چیز کاٹتی ہے، کوئی راستہ بتاتی ہے، یعنی پہلے تو راستہ دکھاتی ہے کہ ادھر جاؤ، اور اگر نہیں جاتا تو پھر اسے کوئی چیز جو ہے وہ کاٹتی ہے، وہ اس کا نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ تو یہ انسان کا وہ سافٹ ویئر ہے کہ الذی قدر فہدی، جس نے اندازہ مقرر کیا اور پھر راستہ دکھایا روح کے ذریعے سے، والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کوڑا بنا دیا سیاہ، سنقرئک فلا تنسیٰ، البتہ ہم عنقریب اے نبی تمہیں پڑھائیں گے، پھر تم کبھی نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں بآسانی سہولت تک پہنچائیں گے، تمہارے لیے آسانی کو آسان بنائیں گے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو تم نصیحت کرتے رہنا اگر نصیحت فائدہ دے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت قبول وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور پہلو پھیرے گا وہ کہ جو بدبخت ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، سعید نیک بخت، خوش بخت نصیب والا، اور شقی بدبخت نامراد۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ نصیحت حاصل کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور شقی اور بدبخت اس سے پہلو بچائے گا، یعنی گریز کرے گا ہدایت سے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، یہ وہ شخص ہے کہ جو بڑی آگ میں جلایا جائے گا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس میں نہ اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا، یعنی تکلیف ہوگی، اگر انسان کو موت آ جائے پھر تو تکلیف ختم ہو گئی۔ تو جہنم میں اللہ تعالیٰ اس بات کا انتظام کرے گا کہ تکلیف ہوتی رہے لیکن موت نہ آئے،
قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اصل میں تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہی بات پچھلے صحیفوں میں بھی درج تھی، یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں علیہم السلام۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله